بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قول شیخ رحمہ اللہ کا وہ چاندی کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں، اور نہیں نصاب کتنا ہے 200، اس تو اتنا 10 ود گئے 20 ود گئے، اور نہیں کوئی شے زیادتی میں حتیٰ کہ پہنچ جائے 40 درموں کو 239 درمہ تک پنجی نے، جس لئے 40 ہوئے تھے انہیں ایک اور درم نال جوڑنا ہے 6، سنیں جی، پس ہوں گے اس میں، بس ہوگا اس میں 1 درم 5 کے ساتھ، کتنے ہو گئے 6، پھر ہر 40 درم میں 1 درم ہے عند ابی حنیفہ، تے 179 تک 6 نے 180 ہونا نا 279 تک تے 280 ہونے نے تے 7، پھر ایویں 319 تک 320 ہونے نے تے اے امام صاحب اے فرما گئے، سمجھ آؤندی پئی جی، اتلیاں وچ کوئی نہیں، اس حساب نال اج پیسے نے کی نے بھئی اے جڑا ہے نا بھئی پیسے دا حساب لا کے نا امام صاحب دے مطابق بے نصاب 200 درم چاندی تولے بنے 52، وہ جڑا نصاب بننا ہے نا انہوں 5 حصیاں دے 40 درم 200 دا 5واں حصہ ہے، تے نصاب دے اتے 5واں حصہ ودے، اے ہن 27,902 پورے ہو گئے تے پھر انہیں زکات ہے، پھر 27,900 تے بدنے شروع ہو گئے نے، پھر جدو اینے بدن کے تے پھر زکات اونا وچ جی وہ تھوڑے نے تے نہیں، اس تو اتے اونے بدن کے تے پھر جی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے وہ جو زیادہ ہوگا 200 پر پس زکات اس کی اس کے حساب کے ساتھ ہے، زکات اس کی قلیل ہو زیادتی یا کثیر ہو، حتیٰ کہ اگر ہو زیادتی 1 درم 200 تو 1 درم ہو گیا، پس اس میں 1 جز ہے 1 درم کی 40 جزوں میں سے، اس 1 درم دا 40واں حصہ، اور وہ ربع عشرے ہی ہے، اور وہ اس کے 10ویں حصے کا 4تھا حصہ ہے، نہیں پکیا ربع عشرے کتنا ہوتا ہے 40واں حصہ ہوتا ہے، یہ ہوں جڑا اصا چلانے ہیں صاحبین دے قول تے، ایتھے کو نہیں لکھا کہ فتویٰ کیڑے قول تے جی، مطلب ہے کہ ایک بندہ اس تے عمل کردا ہے امام صاحب دے قول تے تو کوئی مجرم نہیں ہے۔ توجہ، قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور جب ہو ہن سونا چاندی ہے نا، سونا چاندی یہ خالص ہوئے نا، انہاں دے زیور نہیں بڑھ سکتے، انہاں دا کوئی شے بھی بناؤ تو نہیں بڑھتے کیونکہ کمزور نے، انہاں وچ خواہ مخواہ کوئی ہور شے ملانی پیندی ہے، سونے چ تانبا اسے رنگ دا، چاندی وچ کوئی اس قسم دا سلور جڑا چٹے رنگ دا ہے جی، ملا کے تے انہاں وچ طاقت آوندی پھر چیزاں بندیاں نے، سنتے پے ہو؟ اچھا، قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور جب ہو غالب ورق پر فضہ چاندی ہے، ان دے وچ غالب چاندی ہے تو کھوٹ تھوڑی ہے، پس یہ فضہ کے حکم میں ہے، یہ فضہ دے حکم دا مطلب ہے کہ یہ ساری چاندی سمجھ کے نا
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਖੋਟ ਛੋਟ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ہے ਹਿੱਸਾ. اس لیے کہ فدا جب ہے وہ غالبہ تو ہوگی کھوٹ مستحلق. کھوٹ کی ہوگی گویا کھوٹ وچ کوئی نہیں، پس نہیں اعتبار اس کا کس کا، غش کا. اور وہ یہ کہ ہو فدا زائد نصف پر، اد تو کھوٹ تھوڑی ہے تو چاندی بس یہ چاندی ہے ساری. اور اگر ہو غالب دنانیر پر سونا تو پس وہ سونے کے حکم میں ہے. سونا ہے نا اندہ بھی قانون ہے، تو سونا غالب ہے تو کھوٹ مغلوب ہے، وہ سارا سونا ہے، وہ سارا قانون ہے یہ. چلو اگے پھر قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور جب ہو غالب فدا پر غش، کیڑی شے، تو پس وہ سامان کے حکم میں ہے. وہ اب وہ سامان کے حکم میں ہے، اب وہ پیسوں کے حکم میں نہیں ہے. اس لیے کہ غلبہ کھوٹ کا فدا پر نکال دیتا ہے فدا کو فدا کے حکم سے. سنیں جی، اس دلیل کے ساتھ کہ جائز ہے بیس کے بدلے فدا کے متفاضلاً، جنہ وچ کھوٹ چوکھی ہوئے نا، کھوٹ یہ آپس وچ بدلائیے تے وعدہ گھاٹا کریے تو سود کوئی نہیں. سود ورنہ سونا چاندی جسلے آپ تبدیلی کرو تے ذرا بھی وعدہ ہوئے تو کی ہے، ادھار ہوئے تو تامی. یہ او دلیل دے رہے ہیں کہ جواز و بیعہا بالفدہ متفاضلاً. اور ویسے سونا چاندی آپس جو 6 چیزاں ادلا بدلا کریے، وعدہ بھی سود ہے تے ادھار بھی. تے ایتھے اگر کھوٹ زیادہ ہوئے تے اے آپ ادلا بدلا کرو تے تفاضل کرو تے سود کوئی نہیں، یہ جائز ہے. یہ جائز ہونا دلیل ہے کہ ہن چاندی دے حکم وچ نہیں رہا، چاندی دے ایشا بس ما اور محض ہوگا عروض کے حکم میں، سامان کے حکم میں. جب ہو وہ، سنیا جی، جب ہو فدا اس حال کے ساتھ اگر جلائی جائے بے انہوں جسلے ٹالیے نا، کھوٹ وکری کریے چاندی وکری کریے تو نہ خالص ہو سے نصاب. وہ جڑا کھوٹ رلے نے نا، جسلے چاندی وکری کرو تو وکری چاندی نصاب نو نہیں پہنچ دی، ہونے سارا سامان اس داخل ہی. بہرحال جب خالص ہو سے نصاب تو واجب ہے خالص کی زکوٰۃ. یہ دیکھو مسئلہ، کھوٹ چوکھی ہے، چاندی تھوڑی ہے، لیکن چاندی نصاب تو تھوڑی ہے تو ہن سامان وچ داخل ہے. سنیں جی، ہن اندے وچ داخل ہے جڑی ویچن والی شیاں نے. تے جے کر اندے وچ کھوٹ چوکھی ہے لیکن چاندی وکری کرو تے نصاب جنی بندی ہے تے پھر بھی زکوٰۃ ہے اندے، کیونکہ نصاب پورا ہے جی. اچھا جی مسئلہ، اور جب برابر ہو خالص اور غش، یہ تو سی نا وعدہ گھاٹا، تے جدوں میں برابر ہون تو پھر کی حکم، پھر کی حکم ہے، چاندی بنانی ہے یا سامان بنانا ہے. فرمایا جنابی میں اختلاف کیا اس میں متاخرون نے 3 قولوں پر. بعض نے فرمایا واجب ہے 5 درہم. یہ جویں دی ہے نا، ان دے وچوں 5 واجب نے، انہاں وچوں احتیاطاً. بعض نے فرمایا 2.5 درہم، چونکہ ادو اد نے تے وچ ادھی چاندی ادھی کھوٹ ہے تے ادھی چاندی تے پھر 100 ہی بنی نا وچوں، 100 درہم ہے تے لہذا 2.5 درہم. بعض نے کہا ہے نہیں واجب کوئی شے. قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور اعتبار کیا جائے گا
یہ کہ پہنچ جائے قیمت اس کی نصاب کو، اور ضرور یہ جڑی چاندی تھوڑی ہے تو کھوٹ زیادہ ہے، ان دے بارے کہ اعتبار کیا جائے گا یہ کہ پہنچے قیمت اس کی اور رلے دی، اور ضروری ہے اس میں تجارت کی نیت سے، جیسا کہ باقی سامان ہے تجارت دی نیت ہوئے پھر ان دی قیمت زکات ہے، انہاں وچوں نہیں زکات 5 واجب۔ اگاں یار دھیان کرو اب پلا ہو جے۔ باب سونے کی زکات کا فرمایا شیخ رحمہ اللہ نے، نہیں ہے اس سونے میں جو نہیں ہے اس میں جو کم ہے 20 مسکال سے سونے سے، مادہ بیان 20 مسکال کو سونا کاٹے خالص ہے یہ تو اس میں نہیں ہے زکات، نہیں ہے صدقہ۔ پس جب ہو جائے سونا 20 مسکال، وزن ہر مسکال کا ان سے 20 قرات، جی 20 مسکال تے وزن ہر مسکال دا تے 400 قرات بن گئے۔ کل کنے قرات بنے؟ 400 قرات بنے 20 مسکالاں دے، کیونکہ ہر مسکال 20 قرات دے گی۔ اور گزر جائے اس 20 مسکال پر سال تو پس اس میں نصف مسکال ہے، اس میں نصف مسکال ہے۔ فرمایا ہے بعض علماء نے اس میں نظم، انہاں نظم بنائی بیٹھ کیویں بنائی، والفرض فی 20 مسکالا ذهب نصف من المسکال فی الحول وجب، ایویں بنایا نا، کت کر کٹھا لکھا نا، شعر کون نے بنایا۔ اور فرض سونے کے 20 مسکال میں نصف مسکال ہے، سال گزرنے میں واجب۔ اچھا جی، ہوں اگے پھر وہ قول امام صاحب دا، اور نہیں کوئی شے زیادتی میں 20 مسکال دا چوتھا حصہ کن ہے؟ ہاں 5واں حصہ، 5واں بنانا نا، 5واں جی مت 200 تے 5واں حصہ کی 40، یہ تے 5واں حصہ، ہوں وہ گل دھیان کریں۔ اور نہیں کوئی شے زیادتی میں حتیٰ کہ پہنچ جائے 4 مسکالوں کو، ان دا 5واں حصہ کنا ہے 20 دا 4 مسکال، ہوں پھر پھس گیا۔ نصف مسکال 20 وچ نصف تے مسکال کنے دا ہے 20 قرات دا ہے، تے 4 مسکال کنے قرات ہوئے 80 قرات، تے 80 وچ پھر کنا ہویا 40واں حصہ 2 قرات، اے مطلب 2 قرات۔ فرمایا ہے اچھا جی مک گیا، دھیان کرو گے، اس لیے کہ واجب کیا ہوتا ہے؟ ربع العشر ہوتا ہے، اور 4 مساکیل 80 قرات ہیں، سنیں تے وربع 80 دا 10واں حصہ 40واں حصہ 2 قرات میں، ربع العشر کن ہے 2 قرات۔ چلو اور تحقیق اعتبار کیا شرع نے ہر دینار کو بمقابلہ 10 درہم کے، بمقابلہ 200 درہم ہوئے تے ان دے 10 کنی واری بنوے نے 20 واری، ادھر 20 مسکال، ہر مسکال بمقابلہ 10 درہم دے،
مسکال با مقابلہ اے مطلب جیسا کہ 40 درم پس ہوں گے 4 مساکیل مثل 40 درموں کے جویں 200 وچ پنجواں حصہ کون ہے 40 درم یار 200 دا بچیا 200 دا پنجواں حصہ 40 تے ایتھے 20 دا پنجواں حصہ 4 مسکال اے مطلب میں پنجواں حصہ ہوتے ہونا ہے پھر ان دی زکاة ہونی پنجویں تو تھوڑا ہونا ہے تے نہیں ہونا اچھا جی اور یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور عندہما واجب ہے زیادتی میں 20 پر اس کے حساب کے ساتھ تو اجر چاندی پڑھیا جی جنہ بھی اتے بدے گا وہ صاحب نہ وہ نہیں اچھا جی مسئلہ جی قول شیخ رحمہ اللہ کا کیوں کون تو سونا چاندی دی قیمت لانی ہے نا وہ یا جڑے کو زیور ہون پیسے ہون ملا کے قیمت لا کے تے پھر اس تے زکاة ہے قول شیخ رحمہ اللہ کا اور سونے اور چاندی کے تبر میں ڈلیوں میں اور ان کے زیورات میں اور برتنوں میں ان دونوں سے زکاة ہے خلاصہ یہ ہے کہ جڑی بھی شکل چون نصاب نو پہنچ جانتے ہے وے تبر ٹکڑا وہ جو نکالا جاتا ہے معدن سے اور وہ ابھی مضروب نہیں ہے ٹھپا شپا نہیں لگا حلیہا زیورات فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ ہر زیورات جو تیار کیے گئے ہیں للباس المباح کہ ہر زیور جڑا پانا مباح ہے مرد واسطے یا عورت واسطے مرد واسطے انگوٹھی چاندی دی عورت واسطے سونا چاندی دونوں ٹھیک نے تو نہیں واجب اس میں زکاة کنہ دے نزدیک بجیڑے بطور لباس مباح جی میں لباس پائی دے میں زیور پایا تو لباس ہی بنیا نا بجیڑا مباح شرن ان دے وچ نہیں ہے ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 عورتیں دیکھیں جو تطوفان بے طواف کر رہی تھی اور ان پر 2 کنگن تھے سونے اتھا جو سونے دے کنگن پائے سن فرمایا کیا ادا کرتی ہو زکاة ان کی فرمایا نہ کنگنا دی زکاة دیں دیا جی عرض کی نہیں فرمایا کیا پسند کرتی ہو تم دونوں یہ کہ کنگن پہنائے تم دونوں کو اللہ تعالی جہنم کی آگ کے کنگن آگ دے کنگن پانا پسند کر دیا جے عرض کی نہیں تو فرمایا پس ادا کرو ان کی زکاة بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ 2 عورتیں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان دونوں کے ہاتھوں میں 2 کنگن تھے سونے سے فرمایا سرکار نے ان کو کیا تم ان کی زکاة دیتی عرض کی نہیں فرمایا ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پسند کرتی ہو کہ پہنائے تم دونوں کو اللہ تعالیٰ آگ کے کنگن عرض کیجی نہیں تو فرمایا پھر ان کی زکاة دو ان کی زکاة دو یہ ساری دلیل ہے اچھا جی توجہ و نکیو اور بہرحال یواقیت یاقوتو اور پتھروں نہیں اور لعالی اور جواہر اے جڑے مختلف قسم دے پتھر نکل دے نے زمین چو قیمتی
یہ جڑے قیمتی پتھر نے. بس نہیں زکوٰۃ ان میں اگرچہ ہوں وہ حلیج انہاں چ، مگر یہ کہ ہو تجارت کے لیے. اور بہرحال برتن جو بنائے گئے ہیں سونے سے اور الجیما ایک کوڑیاں دے کڑجالے لگاماں وغیرہ ہا، پس زکوٰۃ ان میں کیا ہے بلا خلاف. شفافے بھی آندے زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ ان کی اجازت نہیں. اور لیکن مختلف ہے حکم ان میں ادا من عین ہا کے درمیان اور ادا من قیمت ہا کے درمیان. یہ ہوں ذرا مشکل جی تھے جی کہ ان کے عین سے ادا کریں تو اتنا حصہ دینا ہے، ان کی قیمت سے ادا کریں تو اور حساب کتاب ہے. ہن سنو، پس بے شک جب ہو مولوی ابراہیم کے پاس برتن چاندی کا برتن اور وزن اس کا 200 درہم ہے، وزن اس کا اور قیمت اس کی 300 درہم ہے. وزن وچ او 200 درہم دے برابر ہے، او 52 تولے. لیکن چونکہ تے کڑائی شڈائی ہوئی ان دی وکری قیمت ہوں کہ کوئی نہیں، قیمت ہوں کنی ہے. پس اگر ادا کرے اس کے عین سے ایو بچوں وڈ کے دیوے تو صدقہ کرے اس کے فقیر پر جی، تو پس شریک ہوگا فقیر اس کے ساتھ اس میں. زہر وچوں کٹنا تو کونی نا بھی ان دے وچوں دے وے تے ہن فقیر جڑا ہے نا ان دے 40ویں حصے وچ کی ہو جائے گا. سنیں گویا 195 درہم دا مالک رہ گئے ابراہیم تے 5 دا مالک ہو گیا. وہ جڑا 200 درہم دے برابر ہے. اور اگر ادا کرے اس کی قیمت سے، اس کی تے قیمت کنی ہے ہن ایتھے اختلاف جے. پس اندہ محمد عدول کیا جائے گا خلاف جنس کی طرف. کدھر؟ اور وہ سونا ہے اس لیے کہ جودت اندہ محمد معتبر ہوتی ہے. کھرا ہونا امام محمد صاحب کے نزدیک کیا ہے؟ معتبر ہے. تو اب عدول کیا جائے گا جنس کے خلاف کی طرف تے اے وے چاندی تے جنس دا خلاف ہے سونا. او قیمت لا کے نا او دینا ہے. کیونکہ جودت انہیں دھیان کرے جی یہ 5-7 باری مسئلہ ہونا جائے پھر رلے پہ ہونا جائے. امام محمد صاحب کے نزدیک کھرا کھوٹے ہونے کا لحاظ ہے وے کھرے اور اندہ ابی حنیفہ جب ادا کر دے 5 درہم تو جائز ہیں اس کٹورے دے وچوں تو نہیں کٹ کے دینے بھی 5 درہم دے وے تھے. اس لیے کہ حکم امام صاحب کے نزدیک بند ہے وزن پر، ان دی کڑائی شڈائی دا کوئی لحاظ نہیں. تو وزن کنا ہے تو لہذا کنے درہم دے وے. اور اگر ادا کیا اس نے سونے سے وہ کہ پہنچتی ہے قیمت اس کی کس کو تو نہیں جائز بالاجماع. اگر انہیں کٹورے دے 200 درہم چاندی دے بدلے وچ کی دیتا سونا تے سونا اینا ہے کہ ان دی قیمت کنی ہے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ خود عین نہیں نہ دیتا غیر دیتا ہے. ہن قیمت دا لحاظ ہے بالاجماع. اس لیے کہ جودت متقومہ ہوتی ہے عند المقابلہ جنس کے خلاف کے ساتھ. ککھ بھی نہیں پلے پیا. 2 جنساں ہوں ایک جنس ہوئے نا ایک جنس کی ہوئے ایک جنس ان دے وچ انہاں دے جڑا ہے نا جودت اس دا کوئی لحاظ نہیں کوئی سارا. جس لئے جنساں بدل جاننا پھر جودت کا لحاظ ہوتا ہے جی، جودت کا ہوتا ہے جی.
اب چونکہ یہ جو کٹورا تھا یہ قیمت کے اعتبار سے تو، اور یہ جو سونا دے رہا ہے ٹھیک نہیں ہے. یہ سونا دے 7.5 درہم دے برابر تو پھر ٹھیک ہے، تا 300 دے برابر ہونا ہے. سنی جی گل. اور اصل اس میں یہ ہے کیڑا کہ مال وہ مال کے واجب ہے اس میں زکوٰۃ اگر ہے وہ مال ان چیزوں سے کہ جاری ہوتا ہے اس میں ربا. اگر وہ مال ان چیزوں سے ہے کہ جس میں جن دے وچ زکوٰۃ واجب ہے تو پس اندا ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ ان دے وچ وزن دا اعتبار ہے، قیمت دا اعتبار کوئی نہیں. شیخین دے نزدیک کن دا اعتبار ہے؟ اعتبار کوئی نہیں. اور ان دا ظفر رحمہ اللہ قیمت کا اعتبار ہے، وزن کا اعتبار کوئی نہیں. اختلاف ہو گیا نا. اور ان دا محمد فقراء دا جن دے وچ فائدہ ہے ان دا لحاظ ہے. انفل وجہین للفقراء جو ہے وہ دیں گے. سنیں ہونے دا بیان دیں دیں ایک مثال بنا کے یہ ان تینہ قانونہ دے مطابق جو توجہ کی تھی تو کھانے چ پوے دی. جب ہوں اس کے پاس 200 بوریاں گندم کی تجارت کے لیے، زکوٰۃ ہے کہ کوئی نہیں؟ کیونکہ سامان تجارت ہے کنا؟ قیمت ان کی 200 درہم ہے. قیمت ان کی گویا ہر بوری 2 درہم دی، وہ 100 بوریاں نے تو قیمت کنی؟ گویا کہ ہر بوری تو گزر گیا ان پر حال اور قیمت ان کی ابھی اسی طرح ہی ہے. تو پس لازم ہے اس پر 5 بوریاں جید. پس اگر قرضہ لیا اس نے 5 بوریاں ردی، قیمت ان کی کتنی ہے؟ پس ادا کیا اس نے وہ 5 بوریاں اس سے تو کافی ہے اس کو اور ساکت ہو جائے گی اس سے زکوٰۃ عندہما. کیونکہ آپ دے نزدیک تاؤ وزن معتبارے تے 5 بوریاں تو ہیں جی، یہ 5 تو ہیں اور نہیں واجب اس پر کوئی شے سوائے اس کے، اس لیے کہ اندے وچ زیادتی سود ہے. ایک گندم نال ادلا بدلا کریے ذرا وعدہ گھاٹا ہوئے تو کی ہوندا ہے؟ سود. اور امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا لازم ہے اس پر یہ کہ دے وہ زیادتی واجب کی قیمت پوری کرنے تک. 200 بوریاں گندم، 100 نہیں، فی بوری 1 درہم دے. 200 بوریاں گندم 200 بوری تے او 200 درہم دے برابر نے. مطلب کی ہے انہاں وچوں نہیں دیتی. 5 بوریاں نے ہور لیاں جنہ دی قیمت وزن ہونا ہی ہے، وزن ہونا ہی ہے. قیمت کنی ہے؟ 1 درہم کٹ گئی نا. شیخین فرماندے نے ٹھیک ہے لیکن اے بابے فرماندے نال 1 درہم بھی دے دے کیونکہ قیمت کٹ گئی ہے. ہن سمجھ آئی جی کہ لازم ہے اس پر یہ کہ ادا کرے زیادتی واجب کی قیمت کے پورا کرنے تک. سمجھی گل؟ اچھا جی اگے سن، ایک جزی مک گئی. اور اگر ہوں اس کے پاس 200 بوریاں ردی، کیا ہوں؟ قیمت ان کی 200 ہے. قیمت ان کی فی بوری اداد کی اس نے 4 بوریاں جیدہ جن کی قیمت 5 درہم ہے. اب قیمت کے اعتبار سے تو پوری ہیں کہ نہیں، لیکن وزن میں کم ہے. بنیاں کنیاں سن بوریاں 5 دتیاں کنیاں، قیمت برابر ہے.
پس اداہا، پس ادا کیا اس نے اس کو 5 ردی بوریوں کی طرف سے. اور ردی یعنی کہ بالکل گندی، مطلب وہ جی نہیں، تو نہیں جائز مگر 4 سے ان سے، اور لازم ہے اس پر ایک اور بوری، ہمارے تینوں بزرگوں کے قول میں. آگے سمجھ، کیونکہ وزن پورا نہیں ہویا. شیخین دے نزدیک وزن پورا نہیں، قیمت تو پوری لیکن وزن نہیں پورا. 5 بوریاں بننیاں نے. اور امام محمد صاحب دے نزدیک ہے کہ فقراء دا فائدہ اندے وچ ایک بوری اور نال ہوے گی، کیونکہ انہاں کہ انفع للفقراء. اور امام ظفر رحمہ اللہ نے چونکہ قیمت کا لحاظ کرتے ہیں تو قیمت پوری ہوئی کہ کونی، 4 جید دی ہو گئی ہے. تو کالا ظفر لا شیء علیہ غیر ذالک، چونکہ قیمت کی ہے 5 درہم ہو گئی ہے. اور اچھا جی، اس لیے کہ اعتبار کرتے آپ قیمت کا نہ کہ وزن کا. اور امام محمد رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں دونوں میں سے انفع للفقراء کا. اور یہاں اعتبار کا، یہاں قدر کا اعتبار انفع ہے، کیونکہ 5 بوریاں بن جان گیاں بجائے 4 دے. فقیراں دا فائدہ ہے. سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی، اور مسئلہ جزی. اور اگر ہوں اس کے پاس 200 درہم کھوٹے، 200 یا نبہرا جا، اور اس وقت ہیں کونی ان اوتے دوجہ نو قیاس کرنا ہے بے 200 درہم اندے کول کی نے یا نبہرا جا، غالب ہے ان پر کی شے چاندی ہیں کھوٹے. پس ادا کیا اس نے 200 درہموں سے 4 درہم جید کہ پہنچ دیا قیمت ان کی کن کو 5 ردی کے. تو نہیں جائز مگر یہ 4 ہونے نے 5 نہیں ہونے. لازم ہے اس پر درہم آخر اند ثلاثہ، گنتی پوری کرنی. اور اندہ ظفر کوئی شے نہیں اس پر، کیونکہ قیمت پوری ہو گئی ہے. قیمت اچھا جی. اور اگر ہوں دراہم جیدہ، ان کو 200 درہم ادا کی ان سے 5 کھوٹے، قیمت ان 5 کھوٹوں کی 4 جیدوں کی ہے، تو ساکت ہوگی اس سے زکوٰۃ اندہما، کیونکہ گنتی پوری ہو گئی. اس لیے کہ جودت ساکت العبرت ہے اندہما. اور امام محمد اور امام ظفر فرماتے ہیں، امام محمد اس واسطے کہ فقیر دا فائدہ ہے ایک اور دے دے، ان دا ظفر ہے بھی قیمت پوری نہیں ہوئی. آگے سمجھ. وقال محمد و ظفر لازم ہے اس پر یہ کہ دے فضل جڑا اور بندہ وہ بھی دے دے. مسئلہ جی. اور اسی طرح جب ہوش کے لیے قلب فدہ جیدہ کا، قلب بمانا ہے خالص نہیں تو قلب بمانا خالص نہیں ہے، وہ تو کوئی فدہ جیدہ جو آئی پئی ہے. قلب ہوئی سنے جی، یہ اس لیے لوگ شیعہ بنا کے رکھتے سن جی. ان دمانہ تو خالص نہیں جو کرنا، کیونکہ فدہ جیدہ کو آئی پئی ہے نا. قلب دمانہ قلب ہی ہے. قلب کنوں آنا بھی انہیں بنوایا چاندی دا کی. پس اچھا، اور وزن اس کا کتنا ہے، اور قیمت اس کی جودت اور اس کی کاریگری کی وجہ سے کتنی ہے. سنیں بھی وہ نے جو کڑائی کر کے بنے قیمت ہوندی 300 درہم ہے، تے وزن ہوندا کتنا ہے، وزن 200 درہم ہے تے قیمت. پس لازم ہے اس پر اس کا 40واں حصہ، اس کا. ہن سنو، پس اگر ادا کیے اس نے 5 زیوف، یہ تو فدہ جیدہ ہے، ان کی جگہ انہیں کی دیتے 5 کھوٹے،
تو کافیہ اس کو اندہما اور امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لازم ہے اس پر یہ کہ ادا کرے زیادتی، جڑا کاٹا ہے وہ پورا کرے۔ مسئلہ جی اور اجماع کیا علماء نے اس پر کہ جب ادا کرے کس سے یا اس کے غیر سے، ان سے کہ برابر سوائے کس کے، یعنی یہ جڑا دل ہے نا چاندی دا، ان دی جگہ تے کی کرے ہو سونا دیندا ہے جڑا بندا ہے نصاب دا، ان دی قیمت دے برابر جڑا، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز دے وے، تو اب لازم ہے اس پر واجب کی قیمت پہنچے جہاں تک پہنچے، اور اے بنے گا 7.5 درہم۔ کی بنے گا؟ کیونکہ ویکھو نا 300 دی قیمت ہوندی، وہ 300 ہے نا، تے 300 وچ کنا بننا ہے؟ 7.5 درہم۔ پہ جے سونا دینا ہے یا ہور کچھ ہے دینی ہے تے ہون ان دی قیمت دا لحاظ ہے تو 7.5 بننے نہیں۔ دھیان کرو بھائی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو۔ اسی طرح حکم ہے نظر میں جب واجب کیا اس نے اپنے آپ پر صدقہ ایک بوری گندم جید کی، تو اس نے دے دی ایک بوری ردی، نکل جائے گا اپنی نظر سے اندہما۔ کالا محمد و ظفر، او جید دی جڑی قیمت سی تے ردی دی قیمت دا جڑا فرق ہے، اے اینے پیسے اور بھی نال دینے نے ہے او۔ اچھا جی، پس اگر واجب کی اس نے ردی بوری منت منی دی، اس نے جید کا نصف، جید بوری کا نصف دیا، پہنچ دیا قیمت اس کی ردی بوری کی قیمت کو، تے وزن تھوڑا ہو گیا نا، کنا دیتا ہے؟ نصف دیتی، تے قیمت ہوندی ردی بوری دے برابر ہے، تے نہیں جائز مگر نصف بوری سے، یعنی ثلاثہ تنہ بابیاں دے نزدیک شیخین تے کہ وزن پورا نہیں، اندہ محمد فقیرہ دا فائدہ ہے اس ویچے جی، لہذا ادھی بوری ہونی ادھی اور دینی پینی۔ اور فرمائے امام ظفر رحمہ اللہ نے کوئی شے نہیں اس پر سوائے اس کے، کیونکہ قیمت برابر ہو گئی ہے۔ اور اگر واجب کی اس نے 2 بکریاں، نظر منی کے 2 بکریاں، شات بکرا بکری جڑی بھی، نظر مانی 2 شات کی، پس صدقہ کی اس نے شات سمینہ، پہنچ دیا قیمت اس کی، قیمت شات عین کو درمیان، کیونکہ جب منت منی ہے نا مولوی جی تے وچ کھرے کھوٹے دی کوئی قید نہ لائیے، تے وسط مراد ہوندا ہے، کی خیر الامور اوسط والے تحت وسط مراد ہے۔ جس نے 2 بکریاں منت منی تے کہڑیاں درمیانیاں، تو درمیانیاں مثال طور تے ملدی ہے جی اس من دی گل 500 دی ملدی 1000 روپے دیا، انہیں ایک موٹی تازی 1000 دی جڑی کلی ہے اے انہیں صدقہ کر دیتی، سنیں تو قیمت شات عین ہے تو جائز ہے، کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ نہیں پہنچاتا ربا کی طرف، ڈنگراں وچ ربا کو نہیں ہوندا۔ اور اسی طرح زکوٰۃ میں جب واجب ہوں اس پر شاتان وسط، جی وہ سال دیاں 2 تے وسط دینیاں نے نا، انہیں وسطاں دی جڑی قیمت بندی بنا کے نا ادا کی، اس نے شات سمینہ، پہنچ جاتی ہے قیمت اس کی شاتین وسطین کی قیمت کو، تو کافی ہے اس کو، کیونکہ نوے سود کو نہیں ہے، وہ سن دے ہو بیتھ جائز ہے۔ اور اسی طرح جب ہو واجب بنت مخاد، کون؟ یہ کیڑی ہونی؟ ٹوڈی، 1 سال دی، تجھے پیر رکھے، پس ادا کرے بنت لبون کا باز، تو کافی ہے اس کو، ان واقع جا سال دی ٹوڈی میں نہیں دینی، جی 2 سال والے یہ لے لو، تو ان دی سال دی قیمت لا تو ان دی بھی قیمت لاؤ،
ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਨੀ ਕੀਮਤ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਓ। اور کوئی شے نہیں زیادتی میں حتیٰ کہ پہنچ جائے 40 درموں کو، بس ہے اس میں 1 درم، پھر ہر 40 درم 1 درم۔ جی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور فرمائے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ما زیادہ وہ جو زیادہ ہے 200 پر، پس زکوٰۃ اس کی اس کے حساب کے ساتھ ہے، اور اگر ہے غالب ورق پر، اس پر ورق، او بے فتح را و کسر را، اوول مدروب من الفضہ، او جڑا چاندی دا کچھ ہے بنائیے درم مثال طور تے، اور اگر ہو غالب وارق پر فضہ، وگنا ورق مانا بھی چاندی کرو، چاندی پر چاندی غالب مانا نہیں بندا، او آشے تے دیکھ لو لکھیا جے پلا ہوئے، بس وہ فضہ کے حکم میں ہے، اور جب ہو غالب ورق پر غش تو پس وہ سامان کے حکم میں ہے، اور معتبر اعتبار کیا گیا یہ کہ پہنچے قیمت اس کی نصاب کو، عثمان دیجیے صبر ہوتے ہو 9 نمبر حاشیے ویکھو ایک گل لکھی جی نظر آئے ہی، اور میات درہم بے فتح الہات کسرے درہم، اور بعض دفعہ اس کو درہام بھی کہتے ہیں، کیا نظر آ رہی؟ درہم لغتاً یہ نام ہے جو گول بنایا جاتا ہے کس سے، اور مشہور یہ ہے کہ اس کا گول کر کے بنانا، پہلے وہ جو ٹکڑے شکڑے ہوتے سن تو انہوں کا نظام چلتا سی، گول کر کے بنانا باقاعدہ بھائی ٹھپے نال، یہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوا ہے، مشہور یہ بات ہے، پہلے بھی ہوگا لیکن بھی باقاعدہ اس طرح، اور آپ سے پہلے یہ گٹھلی کی شکل میں درم بناتے تھے، کس شکل میں؟ اس طرح کے درم ہوتے سن، آپ نے پھر انہوں کہا انہوں گول بناؤ، کی کرو گول، سمجھ آ رہی جی کو کوئی نہیں؟ اچھا جی، لیکن تو نقش کوئی نہیں، وہ تو لکھنا کچھ نہیں، پھر نقش کیا گیا حضرت عبداللہ بن زبیر جو مکہ شریف آپ دی خلافت قائم ہوئی نا، کنہ دی؟ تو آپ نے اس وقت اندے ایک طرف تے نقش کرایا من اللہ تے تھلے پاسے لکھایا بالبرکات، اتنے کے لکھیا تھلے، پھر بدل جدو حجاج نے قبضہ کر لیا پھر بدلایا اس کو حجاج نے، پس نقش کی اس نے سورۃ الاخلاص، کیڑی؟ ادو پھر مسئلہ بنیا بے وضو ہاتھ لانا ہے کہ نہیں، وہ جڑا مسئلے پڑے جی درم پر نقش ہو تو سورہ اخلاص لکھوا دی، بعد نے آکھیا انہیں اپنا نام لکھوایا، بعض ہو رہا کیے، اگلی گل پڑھی کہ سونے دے زمانے چ وزن مختلف سی تے پھر آپ نے وزن سبا کڈیا، کی آگے سمجھ ایشا منع کرو، باب سونے کی زکوٰۃ کا نہیں ہے اس میں جو کم ہے 20 مسکال سے، سونے سے کیا نہیں، صدقہ میں نہیں، بس جب ہو جائے کون 20 مسکال اور گزر جائے اس پر سال، بس اس میں نصف مسکال ہے،
پھر ہر 40 مسکال میں، اور 4 مسکال میں 2 کی رات ہے، کیونکہ کنے بن گئے 80، اور نہیں ہے اس میں جو کم ہے 4 مسکال سے صدقہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ جو زیادہ ہو 20 پر، پس زکوٰۃ اس کی اس کے حساب کے ساتھ ہے، اور سونے چاندی کے ٹکڑوں میں، وہ ڈلیاں اور ان کے زیورات میں، اور برتن ان دونوں سے، یہ سارے میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، اس میں زکوٰۃ ہے۔ سنیں؟ اچھا جی، اور ویکھنا مسکال، وہ سونے چ مسکال نظر آیا؟ فی الخزانہ کے اندر لکھا ہے کہ دینار 1 مسکال تے 6 دانک دا ہوندا سی، ہوول مسکال 6 تو دوانک، اور 1 دانک کنا ہوندا ہے؟ 4 تسوحات کا، اور 1 تسو 2 دانے ہوندے نی، اور 1 دانا 1 حبہ جڑے وہ کی ہوندے نے 2 شعیر 2 جو، اور 1 شعیر کی یہ 6 خردلات، اور 1 خردلہ 12 فلس، اور 1 فلس 6 فتیلات، اور 1 فتیل 6 نکیرات، اور 1 نکیر 8 کتمیرات، اور 1 کتمیر 12 ذرہ۔ پس سنیں، او کترو کو تک پہنچایا لینا سارے جی، اور اس پر ہوگا مسکال کتنا؟ 96 جو دا مسکال ہی، یہ کنا ہو گیا؟ 96، اور یہی متعارف ہے کن کے نزدیک؟ حساب کرنے والے، اور اسی پر ہے کون؟ اہل اور معہود اہل شرع کے نزدیک یہ ہے کہ مسکال جو ہے وہ کتنا ہے؟ 96 نہیں بلکہ 4 ود گئے، اور یہی متعارف ہے اہل ہرات کے وزن میں اس زمانے میں، اور اس اصطلاح پر گئے ہیں وہ جنہوں نے کہا ہے کہ مسکال 20 قرات، ہر قرات 5 جو تے 20 پانجا، اس کہ جڑے 1 قرات ہے نا کنے دا ہے نا؟ مسکال 20 جو دا 20 قرات ہے نا، تے ہر قرات 5 جو دا ہے جی، تے پھر مسکال کنا ہویا؟ 100 جو دا، 100 جو دا جڑا وزن ہے نا وہ کی ہے؟ 1 مسکال ہے جی۔ اس طرح کر کے ریاضی ہوندی سی بابا پہلے قسم ساری سمجھا کے، پھر ان کتاباں مشکل نہیں سی ہوندا، پھر سارا انہوں پڑھیا ہوندا سی، انہوں سمجھ آ جاندی سی، یہ ساری گل جی۔